گئی۔ اسی دوران خطیب فرماتے ہیں جب رسالت پہ کوئی آ جائے نا تب ولایت اس کا دفاع کرتی ہے، اور جب خدا پہ توحید پہ جب بات آئے نا تب رسالت اس کا دفاع کرتی ہے، اور جب ولایت پہ کوئی چاہیے تو خدا اس کا دفاع کرتا ہے۔ اسی کلمات کے ساتھ میں ملتمس ہوں فرزند انقلاب کے فرزند، شاگرد رشید، استاد بزرگوار سید جواد نقوی، حوزہ علمیہ کے عرش طالب علم آقا عنایت رجائی کے کہ آپ آئے اور عظیم الشان اس پروگرام کا خطاب فرمائے۔ آقا صاحب کی آمد کے لیے بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے ہمیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے متمسک کیا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں کہ زندگی میں ایک دفعہ پھر ہمیں موقع دیا کہ اس نظام کی بیٹھ کر بات کریں جس نظام کے بغیر دین ادھورا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مومن کی خدمت میں، تمام عالم اسلام، تمام مستضعفین جہان کی خدمت میں عید ولایت، عید غدیر، عید اکبر مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنائی، علماء حقہ و بالاخص ولی حق امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں۔ کیونکہ کافی بیان ہو چکا ہے، جو جس عنوان سے اور جس مقصد کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس انتظامیہ کو، تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اراکین اور مسئولین کو کہ انہوں نے ایک باشکوہ پروگرام کا انعقاد کیا کہ جس پروگرام میں حقیقت غدیر کو آپ کے سامنے علماء کرام نے اجاگر کیا ہے۔ واقعاً جو حق بنتا ہے غدیر کے لیے پروگرام کرنے کا، جو حق بنتا ہے غدیر کے لیے تشہیر کرنے کا، اس کی تبلیغ کرنے کا، وہ علماء کرام نے آپ کے سامنے اس کی تبلیغ کی ہے، بہت خوبصورت انداز میں، بہت بہترین انداز میں۔ مختصر میں اس کا نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر آپ مومنین کی زحمتوں کو تمام کروں۔ غدیر اگر دیکھا جائے تو اتفاقی موضوع ہے اس عنوان سے کہ غدیر کے متعلق تمام مسلمان متفق ہیں کہ غدیر میں کچھ ہوا تھا۔ اس چیز میں سارے متفق ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوا تھا۔ اب کیا ہوا تھا، دونوں طرف سے پریشان ہیں، یعنی پریشانی اب یہ نہیں کہ ایک طرف سے پریشانی ہے دوسری طرف سے پریشانی نہیں ہے۔ جو اہل تسنن ہیں ان کے ہاں بھی پریشانی ہے، اور جو اپنے آپ کو غدیری کہلاتے ہیں، میں کہتا ہوں ان سے زیادہ ان کے ہاں پریشانی ہے۔ لیکن اس بات پہ اتفاق ہے کہ غدیر میں کچھ ہوا تھا، کچھ نہ کچھ غدیر میں ہوا تھا۔ اور اتنی عظمت جو غدیر کی بیان کی گئی ہے کہ آپ جب یہ مناسبت آئے اس کو عید قرار دیا، یوم اللہ قرار دیا کہ یہ اللہ کا دن ہے، یوم اللہ میں سے ہے اور عید اکبر میں سے، بہت بڑی عیدوں میں سے بڑی عید یہ عید غدیر ہے۔
اور اس کا اتنا پھر اجر آپ نے خود پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک بندے کو ایک مومن کو کھانا کھلائے، اس نے ایک مومن کو کھانا نہیں کھلایا، 1.25 لاکھ انبیاء کو کھانا کھلایا۔ یہ اجر غدیر کا بیان کیا گیا۔ اگر کسی ایک مومن نے کسی ایک مومن کے ساتھ مصاحبہ کیا، معانقہ کیا، اس نے اس مومن کے ساتھ معانقہ یا مصافحہ نہیں کیا بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء کے ساتھ معانقہ و مصافحہ کیا ہے۔ اگر کسی نے مبارکباد غدیر کی دی ہے تو اس نے کسی مومن کو صرف مبارکباد نہیں دی بلکہ اس نے 1.25 لاکھ انبیاء کو مبارکباد دی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا اجر جو غدیر کا رکھا گیا، یہ اجر بتاتا ہے کہ غدیر میں کچھ ہوا تھا، اور جو کچھ ہوا تھا وہ معمولی چیز نہیں تھی بلکہ بہت بنیادی چیز تھی۔ غدیر میں دین کے محور کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ذریعے اعلان کیا کہ دین کا محور کون سی چیز ہے، اس دین کے محور کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غدیر اسی دن جس دن غدیر کا اعلان کیا، جس طرح سے برادر فرما رہے تھے کہ جو خوف تھا، خطکہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، یہی کہ میں کچھ اور بیان کروں گا، میں نے جو بیان کرنا ہے وہ سسٹم ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن لوگوں نے جو سننا ہے انہوں نے وہ سمجھنا ہے جو یہ چاہتے ہیں، جو ان کے اذہان چاہتے ہیں، جو ان کے اذہان ذہن بنے ہوئے جس چیز کے بارے میں، یعنی لوگ کچھ اور چاہتے ہیں، میرا اللہ کچھ اور چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کا ہی حکم ہے کہ یہ آپ کام کر کے جائیں، ان کے ذہن وہاں تک لے جانا مجھ خدا کا کام ہے۔ یعنی انہی انسانوں کے ذہن جو ابھی اعلان غدیر کے لیے آمادہ نہیں ہیں، توجہ کریں، مختصر عرض کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ لوگوں کے ذہن آمادہ نہیں تھے، توجہ ہے نا، آمادہ نہیں تھے لوگوں کے ذہن۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ پہنچائیں، اللہ رب العزت آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ تھا، اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ کام ہو جائے، لیکن لوگوں کے ذہن آمادہ نہیں ہیں۔ لوگوں کی ذہنیت کو اس کمال ولایت تک پہنچانا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ اے رسول اللہ آپ یہ کام کر جائیں، اگر نہیں کیا تو رسالت کسی کام کی نہیں ہے۔ اعلان ہوا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو ذہن بنے ہوئے تھے لوگوں کے، جس طرح سے دین کو سمجھنے میں، دین کے معنی میں دین کی تحریف کی گئی، معنی کی بات کر رہا ہوں، معنوی تحریف دین کی معنی میں، سمجھنے میں، اسی طرح سے ولایت کو سمجھنے میں تحریف اسی دن کی گئی جس دن رسول خدا نے اللہ کے حکم پر اعلان کیا، اسی دن ولایت کے معنی میں تحریف کی گئی۔ یعنی جو رسول خدا اللہ کے حکم سے لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، انہوں نے کچھ اور سمجھ لیا۔ خدا کو اور چاہتا ہے، رسول خدا کچھ اور اعلان کر رہے ہیں، لیکن لوگ کچھ اور سمجھ بیٹھے۔ اور یہ نہیں کہ وہاں تک سلسلہ رک گیا، بلکہ یہ سلسلہ چلتا آیا اور یہ سلسلہ آج دیکھیں آپ کہاں تک جا کر پہنچا ہے۔ میں اس کے نتیجے میں قرآن کی آیت پیش کروں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ آج کیا صورتحال ہے، قرآن کس چیز سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ وہ سلسلہ چلتا آیا اور آج سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر ہوتا ہے وہ غدیر ہے ہمارے ہاں۔ میرے خیال میں کوئی ایسا موضوع، ایک غدیر، ایک امام حسین علیہ السلام، لیکن دونوں موضوعات، تیسرا کربلا ہم بیان لے لیں، تیسرا موضوع کربلا کا ہے، سب سے زیادہ یہ موضوعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن
جتنے زیادہ بیان کیے جاتے ہیں اتنا زیادہ ان کے مقاصد سے دور کیا جاتا ہے. یعنی غدیر بیان کی جا رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، امیر المومنین کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، کربلا کا ذکر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جہاں جہاں غدیر ہے وہاں وہاں کربلا ہے، جہاں جہاں ولایت ہے وہاں وہاں امامت ہے. جتنا ذکر کیا جاتا رہا ہے اور اتنا ہی اس کے مقاصد سے کہ کس مقصد کے لیے، مطلب امیر المومنین کی شخصیت اگر اللہ رب العزت نے معجزے کے ذریعے پیدا کی کس مقصد کے لیے، اگر امیر المومنین کو یہ مقام اور منصب دیا کس مقصد کے لیے، اگر کربلا برپا ہوئی تو اس کا مقصد کیا تھا، کس مقصد کے لیے قیام امام حسین علیہ السلام واقع ہوا، اس کا اصل مقصد کیا تھا. وہی مقصد تھا کہ غدیر بہت جلد لوگ بھول گئے، معنی بھی بھول گئے، مقصد بھی بھول گئے غدیر کا. اور آج کتنی دوری ہے غدیر اور ہمارے درمیان میں. آج آپ دیکھیں الحمدللہ، میں شمارش نہیں بیان کرتا، لیکن کتنے پروگرام ہو رہے ہوں گے ابھی پاکستان کے اندر، آپ صرف دیکھیں لا تعداد پروگرام ہو رہے ہیں غدیر کے. لیکن اس غدیر کے اندر آیا نظام امامت، نظام غدیر جس کا اعلان رسول خدا نے کیا تھا وہ بیان کیا جا رہا ہے، یا فقط اعلان غدیر پر ہی اٹے ہوئے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سوئی کہاں اٹکی ہوئی ہے، کہاں اٹکی ہو سوئی؟ اعلان غدیر پر. یعنی اعلان کیا ہوا تھا ابھی تک پوری طرح سے ثابت نہیں کر پائے، ابھی تک مناظرے، ابھی تک وہی بحثیں کہ غدیر میں یہ کیا تھا رسول خدا نے، غدیر میں اس طرح سے ہوا تھا، غدیر میں یہ ہوا تھا، یہ سب کچھ ہوا تھا. یہ امیر المومنین کا روح بھی بیان کر رہا ہے کہ سب کچھ ہوا تھا. یہ کربلا گواہی دے رہی ہے سب کچھ ہوا تھا. سب سے بڑے گواہ اور قاضی اللہ کی ذات ہیں کہ یہ ہوا تھا، لیکن کس مقصد کے لیے ہوا تھا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں. غدیر میں جو ہوا تھا کس مقصد کے لیے ہوا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنا اور وہ بھی ان تمام حاجیوں کو امامت کی مشق کروا کر پھر امامت کا اعلان کرنا، اس کے سامنے بتانا کہ جس امامت کی تم نے پوری زندگی مشق کرتے رہنی ہے وہ نظام تمہارے لیے یہی ہے جو اعلان کیا جا رہا ہے. جس کا یہ حج یہ تو نہیں ہے کہ آپ جائیں ثواب حاصل کر کے آ جائیں. یہاں سے انسان تھے کچھ، وہاں سے واپس لوٹیں تو وہ انسانیت تھی وہ بھی ختم کر کے آ جائیں. اس لیے تو حج نہیں تھا. ابھی آقا نے فرمایا کہ حج کیا مطلب ہے؟ جب جاتا ہے انسان واپس لوٹتا ہے ایسے آتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے. یعنی بالکل گناہ نہیں، بالکل معصوم ہو کر آیا ہے، گناہوں سے پاک. معصوم وہ معصومین والا نہیں، گناہوں سے پاک ہو کر آیا ہے، نیا پیدا ہو کر آیا ہے. یہ حج کا مقام ہے. لیکن یہ حج کو اللہ رب العزت نے واجب کیوں قرار دیا؟ کس لیے واجب قرار دیا؟ نماز کو کیوں واجب قرار دیا؟ خمس کو کیوں لازم قرار دیا؟ زکوٰۃ کو کیوں لازم قرار دیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لازم کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو ولایت نہیں آ سکتی، اگر ولایت نہ ہو ان کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ولایت نہ ہو، اگر انسان نماز پڑھتا رہے لیکن اس نماز میں ولایت اور امامت کی اگر مشق نہ ہو، جیسے ہوتا ہے نا کہ امام سجدے میں پہنچ جاتے ہیں، وہ پیچھے مامونی رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں، یا امام ابھی سجدے میں موجود ہے، مامون پہلے ہی سجدے سے اٹھ گیا. یہ کیوں خدا تعالیٰ کیوں کروا رہا ہے جماعت؟
تاکہ تمہیں بتائے کہ اصل تمہاری یہاں پر سر جھکائے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ خداوند متعال نے تمہارے اذہان کو جھکانا ہے امامت کی طرف، تمہاری زندگی کو نرم کرنا ہے امامت کے لیے، تمہارے دلوں کو تیار کرنا ہے امامت کے لیے۔ وہ امامت جو غدیر میں اعلان ہوئی، وہ ولایت جو غدیر میں اعلان کی گئی، یہ اس کے لیے مشق کی جا رہی ہے، یہ اس کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت خداوند متعال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول یہ پہنچائیں، جو پیغام دیا گیا ہے پہنچائیں، اگر نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی اذان نہیں ہے آمادہ، آپ نبی بھی جانتے ہیں یہ آمادہ نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں یہ تیار نہیں ہے، لیکن میں نے ان سے مشق کروانی ہے ولایت کی، میں نے ان سے وہ تمرین کروانی ہے، وہ پریکٹیکل کروانا ہے کہ نماز میں آپ نے امامت کی مشق کرنی ہے، اور سب سے بڑی مشق کرنی ہے آپ نے حج کے اندر مشق کرنی ہے امامت کی۔ وہاں پر جا کر کیا کریں؟ صحیح کریں، وہاں پر جا کر کیا کریں؟ آپ شیطان کو کنکری ماریں، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ جو پتھر کا شیطان ہے اس کو تو کنکری مار رہا ہوں، لیکن کبھی جسمانی شیطان جو نظریہ بن کر میری زندگی پر چڑھا ہوا ہے، کبھی اس کو میں نے پتھر نہیں مارا، جو میرے اوپر حاوی ہے، جو میری زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو گیا ہے طاغوت بن کر، یہ شیطان اصل تو اس کو پتھر مارنا تھا، یہ صرف پریکٹیکل کرنا تھا، یہ صرف مشق کروانی تھی، تاکہ اصل میدان کے لیے آپ کو آمادہ کیا جا سکے۔ اصل میدان کے لیے تاکہ آپ کو آمادہ کیا جاتا ہے۔ وہ اصل میدان کیا ہے؟ یہی مقصد تھا۔ وہ اصل میدان نظام ولایت ہے، وہ اصل میدان امامت اور ولایت ہے، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اتنا بڑا اہتمام کر کے اعلان کروایا۔ ابھی یہ تو نہیں کہ غدیر صرف 18 ذی الحج تک غدیر یہیں تک باقی ہے، نہیں، ہر وہ دن قرآن کا یہ ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اس دن آپ کا دن مکمل ہو گیا۔ الیوم یئس الذین کفروا، لیکن اس دین سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ آپ کے دین سے کافر مایوس ہو گئے۔ کافر کیا مایوس ہو گئے؟ کہ اس دین میں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، یہاں پر ہماری چلنے والی نہیں ہے، یہاں پر چلے گی تو اللہ کی یا رسول کی یا آل رسول کی یا ان کی جس نے اللہ کی تائید کی ہے، جس کی تائید خدا تعالی نے کی ہے، ان کی چلنی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مایوسی کفر۔ اگر انسان واقعاً اپنی زندگی میں انسان کا ہر وہ دن غدیر کا کہلایا جا سکتا ہے جس دن اس کے دین سے اس کا منافق مشرک کافر کیا ہو جائے؟ مایوس ہو جائے۔ اس دن اس کا مطلب یہ آپ نے غدیر کا دن گزارا ہے۔ اور غدیر جیسے کربلا کے بارے میں نہیں کہ کلو یومن عاشورا و کلو ارضن کربلا، ہر دن عاشور کا ہے، ہر دن کربلا کا ہے۔ جب کربلا کا ہر دن ہو سکتا ہے، ہر سرزمین کربلا واقع ہو سکتی ہے، ہر دن عاشور کا ہو سکتا ہے، تو جس کو بچانے کے لیے کربلا واقع ہوئی ہے کیا وہ ہر دن نہیں ہو سکتا؟ کیا غدیر کا ہر دن نہیں ہو سکتا؟ کیا یوم غدیر 18 ذی الحجہ ہر دن کو نہیں ہو سکتا؟ کیا صرف وہی گودال تھا جہاں پر غدیر تھا بس؟ نہیں، ہر سرزمین غدیر ہو سکتی ہے، ہر دن غدیر ہو سکتا ہے، ہر زمانہ غدیر ہو سکتا ہے، اگر آپ اس نظام کے لیے آمادہ ہو جائیں جو نظام اللہ رب العزت بتا رہا ہے۔ آپ کے لیے ہر دن غدیر کا ہو سکتا ہے، لیکن نہیں ہے آمادگی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آمادگی نہیں ہے، ہماری زندگی کہہ رہی ہے کہ آمادگی نہیں ہے، لیکن خدا متعال کا حکم، رسول خدا کا اعلان
یہ بتاتا ہے کہ یہ آپ کے ذہن بنے ہوئے ہیں کہ آمادگی نہیں ہے. اللہ یہی چاہتا ہے کہ آپ تیار ہیں، آپ تیار ہیں. اگر انسان اس کے مقصد سے، فلسفے غدیر سے اگر انسان آشنا ہو جائے، مقصد غدیر سے اگر انسان آشنا ہو جائے، تو انسان کے لیے ہر چیز واضح ہو سکتی ہے. میں اس کا نتیجہ ذکر کر لوں. میں نے کچھ اور بھی نکات ذکر کرنے تھے جو ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے، قرآن کریم کی آیت سورہ نساء، سورہ، سب یاد کر لیں، بعد میں اگر پڑھیے گا، سورہ نساء آیت نمبر 60. سورہ نساء آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے رسول، کیا تم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم مومن ہیں، لیکن جب کسی حاکم کو چننے کا وقت آتا ہے تو اس وقت فیصلہ طاغوت سے جا کر کرواتے ہیں. لیکن ہیں بڑے مومن، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں. اب وہ کون ہیں؟ ہم تو نہیں ہیں. میں نے کہا میں نتیجہ ذکر کروں گا، باقی علماء نے الحمدللہ بہترین انداز میں غدیر کو بیان کیا ہے. یہ قرآن نتیجہ بتا رہا ہے غدیر کا، نظام ولایت کا، نظام امامت کا، اس سسٹم کا جس سسٹم پر پورا دین اللہ رب العزت کا کھڑا ہوا ہے، قائم ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اس سسٹم کے بغیر. آیت نمبر 60، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اے رسول، کیا آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں. ہم مومن ہیں، وہ گمان کرتے ہیں. کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ بما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا 100% ایمان ہے، ہم مومن ہیں بڑے. یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ ان کا گمان ہے. وما انزل من قبلک، اور جو کچھ تم سے پہلے نازل کیا گیا ہے اللہ کی جانب سے، اس پر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن ارادہ صاف دل میں رکھے ہوئے ہیں جب بھی طاغوت اور حاکم بنانے کا وقت آ گیا سقیفہ کھڑا کر دیں گے. جب بھی طاغوت کے موقع پر جب یہ بات آ گئی، حاکم بنانے کی بات آ گئی، کسی سے فیصلہ کروانا ہے، اس وقت یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ دیندار ہے نہیں ہے، یہ نمازی ہے یا نہیں ہے. یہی جو لڑ رہے ہیں علی کی ولایت پر، لڑ رہے ہیں، آج خود کو مار رہے ہیں، جس کو پتہ نہیں ہے کہ حج میں ولایت ہے یا نہیں ہے، باقی احکامات کے اندر ولایت ہے یا نہیں ہے. یہی جب جاتے ہیں حاکم بنانے کے لیے، کیا کرتے ہیں؟ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں طاغوت کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، پھر میرے لیے نہیں کلپ بنانا کہ مولانا صاحب آپ بتا کر کے دیں. سورہ نساء آیت نمبر 60 کہ یہ خود ارادہ رکھتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے یہی ہیں کہ ہم فیصلہ کروائیں جا کر کس سے؟ طاغوت کی، اور جا کر کرواتے ہیں فیصلہ. ابھی آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بیعت کر رہے ہیں. اب مومن کی بیعت تو امیر المومنین سے ہوتی ہے، لیکن جو امیر المومنین کے نظام کو چھوڑ کر کسی اور سے جا کر بیعت کرے، پھر اس کا حشر وہی ہوتا ہے جو عبداللہ بن عمر کا ہوا تھا. عبداللہ بن عمر کا حشر کیا ہوا تھا جانتے ہیں نا آپ سب؟ اس نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام آئے، مکہ کے اندر 4 مہینے 10 دن رہے امام حسین علیہ السلام. وہاں پر یہ ہر روز آتے امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، امام کو بار بار بوسہ دیتے اور امام کا سینہ چومتے تھے کہ آپ کے صدر مبارک سے مجھے رسول کی خوشبو آتی ہے. عبداللہ بن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے. لیکن جب امام حسین مکہ سے کربلا روانہ ہونے لگے
تو اسی عبداللہ بن عمر روکا کہ آپ مت جائیں، کربلا نہیں جائیں، ادھر ہی بیٹھے رہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ صاف نہیں ہے امام کے ساتھ۔ کربلا واقعہ ہو گیا، برپا ہو گئی کربلا، امام وقت شہید ہو گیا۔ وہی جب اس سے ملاقات ہوتی تھی کہ آپ کے سینے سے رسول خدا کے عطر کی خوشبو آتی ہے، رسول خدا کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ تو امام حسین سے مل چکے تھے، ہم تو ملے جسمانی طور پر نہیں ہیں، یہ تو مل چکے تھے اور اظہار بھی کر رہے تھے کہ اگر خوشبو رسول کے مالک ہیں تو حسین ہی ہے، اسی سے خوشبو رسول آتی ہے، کیونکہ یہی خود رسول خدا کے وارث ہیں۔ لیکن اس نے امام حسین کی بیعت نہیں کی، ساتھ نہیں دیا۔ اس کو خیال آیا، رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی کہ جس نے بھی اپنے زمانے کا امام کی معرفت جس نے حاصل نہیں کی، وہ اگر اس پر موت واقع ہو جائے جہالت کی موت ہے۔ اپنے زمانے کے امامت کی معرفت کے بغیر مر گیا، یہ جاہل ہے۔ اس کو حدیث یاد آ گئی رسول خدا کی، اس نے دیکھا کہ اس وقت زمانے کا حاکم کون ہے؟ امام، کیونکہ امام کا مطلب حاکم ہے، حاکم ہے نا، دوست تو نہیں مانتے نا آپ، حاکم مانتے ہیں، امام کا مطلب حاکم ہے۔ اس کو یاد آیا کہ اب معرفت نہیں ہے، چلو معرفت جا کر کرتا ہوں۔ کس کے پاس گیا؟ حجاج بن یوسف کے پاس، تاریخ کا ظالم ترین شخص، اس کے پاس گیا۔ اس کے گارڈ نے کہا کہ وہ مصروف ہے، ابھی وہ نہیں مل سکتے ابھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے ملنا ہے، حتماً ملنا ہے۔ ان کو آپ میرا بتائیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں، وہ فلاں آیا ملنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، لیکن وہ فری نہیں ہے۔ جب وہ آئے تو حجاج کی حالت یہ تھی، ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا، دوسرے بغل میں کنیز تھی، کنیز بھی نہ کہیں، فاحشہ عورت اس کے بغل میں تھی۔ اس حالت میں وہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی مر گیا، وہ جاہل ہے۔ یعنی زندگی جاہلانہ گزری ہے اس کی پوری زندگی، تو میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا میرا ہاتھ فارغ نہیں ہے، دونوں ہاتھ فارغ نہیں ہیں، آپ میرے پاؤں پر بوسہ دے دیں، بیعت قبول ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا حالت تھی، امام حسین کے ساتھ مل رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، اور ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ آپ کے سینے سے رسول خدا کی خوشبو آتی ہے، لیکن حسین کا نظام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، رسول کا نظام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر نظام قبول کرتے ہیں، بیعت جا کر کرتے ہیں، تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ حجاج بن یوسف کے پاس۔ آج کتنے ایسے حجاج ہیں جو آج بیعت لے رہے ہیں مسلمانوں سے، مومنین سے؟ کتنے ایسے حجاج ہیں؟ یہ سب سے بڑا درد ہے غدیر کا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جب حاکم بنانے آئیں تو طاغوت کو بنا لیتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يُكْفِرُوا بِهِ، جبکہ ان کو بتایا گیا کہ ان کا انکار کرنا ہے آپ نے۔ اگر مومن ہیں، آپ مومن ہیں، تو طاغوت کو کبھی قبول نہیں کرنا آپ نے۔ ان کو بتایا گیا تھا، سورہ نساء آیت نمبر 60، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کرے اور گمراہی کے اتنے دوری پر لے جائے کہ یہ کبھی واپس لوٹ ہی نہ پائیں۔ جو شخص آج اس سسٹم سے، جس سسٹم کا اعلان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اگر اس سے دور ہو گیا ہے، شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ اور مزید دور ہو، یہ اور دور ہو۔ یہ خود کو بھلے کہتا رہے میں مومن ہوں، لیکن جب حاکم بناتا ہے تو طاغوت کو جا کر بناتا ہے، فیصلہ اس سے جا کر کراتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی چیز امیر المومنین کی نظر نہیں آتی، نہ اہل بیت کی نظر آتی ہے، نہ امام حسین علیہ السلام کی کوئی چیز نظر آتی ہے اس کی زندگی میں، لیکن جب فیصلے کی بات آ جائے تو فوراً طاغوت کے پاس۔ بچے پیدا ہوں گے مولا علی کے نام پر،
نام رکھیں کہ یہ سب سے بڑا مولا ہی ہے، لیکن اس اسکول میں جا کر پڑھے گا جو دشمن نے تیار کیا ہے، جو طاغوت نے بنا کر دیا ہے۔ اس لیے بنا کر دیا ہے کہ وہی جس دن غدیر کے دن ایک شخص جس کو یہ نظام قبول نہیں تھا کہ اگر یہ سچی بات ہے تو ابھی عذاب نازل ہو جائے، اور وہ ہو گیا عذاب۔ تو غدیر ابھی بھی یقین نہیں ہے غدیر پر، اتنا بھی یقین نہیں ہے غدیر پر کہ غدیر سب کچھ دیا ہے غدیر نے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کو غدیر نے نہ دی ہو؟ غدیر صرف غدیر لے کر نہیں آتا، غدیر حسین کو بھی لے کر آتی ہے، غدیر کربلا کو بھی لے کر آتی ہے، غدیر مباہلہ بھی یاد لاتی ہے، غدیر دین کا سسٹم لاتی ہے، اور غدیر یہ بتاتی ہے اگر زندگی بسر کرنی ہے آپ نے جو کچھ پہنا ہوا ہے وہ بھی وہی ہونا چاہیے جو غدیری ہو۔ ایسا نہ ہو چائنا سے خرید کر آ جائیں۔ ہر چیز غدیر کو نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ ذہن آمادہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ کام کیا تو مومن نہیں ہے، گمان نہیں کریں کہ ہم مومن ہیں۔ غدیر یہ مانگتی ہے آج اسی لیے ہم اکٹھے ہوئے یہاں پر کہ وہ چیز جو ہم سے رہ گئی غدیر کے متعلق، وہ چیز جو ہم سے رہ گئی کربلا کے متعلق، وہ چیز جو رہ گئی ہم سے مباہلہ کے متعلق، اور وہ چیز جو ہم سے نظام دین کے متعلق رہ گئی، آج ہم عہد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اب سے وہ کبھی نہیں رہے گی۔ یہ عہد کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اب غدیر کو بھی اگر ہم آئیں اجر اور ثواب کی نیت سے کہ یہاں پر آئیں، مولا کا جشن ہے، مولا کی غدیر کا جشن ہے، یہاں پر اعلان ہوا تھا آج 18 ذی الحجہ ہے، عید کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، بابرکت دن ہے۔ اسی بابرکت دن کے طفیل وہ ساری کمزوریاں معاف ہو سکتی ہیں اگر انسان غدیر سے جڑ جائے غدیر سے جڑ گئے تو غدیر سے ولایت جڑی ہوئی ہے، ولایت سے جڑ گئے تو ولایت دین سے جڑی ہوئی ہے، اور دین ولایت سے جڑا ہوا ہے، اور اگر ولایت تک پہنچ گئے تو یہ ولایت آپ کو امامت تک لے جائے گی، اور جب امامت تک آ گئے تو یہ امامت آپ کو کبھی کسی طاغوت کے سامنے جھکنے کا موقع بھی نہیں دے گی، کبھی آپ کو کمزور ہونے نہیں دے گی۔ یہ امامت، یہ ولایت، اور یہی تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی اعلان فرمایا تھا۔ لیکن ہماری وہ حالت ہے کہ ایک خاندان میں رشتہ ہوا، وہ جہاں خاتون رہتی تھی چمڑے کا کاروبار کرتے تھے وہ، اس کے والد محترم، اور جہاں رشتہ ہوا وہ تھا عطار، جس کے بیٹے سے شادی ہو رہی تھی وہ عطار کا بیٹا تھا، اور جو شادی کر رہی تھی وہ کون تھی؟ کسائی کی بیٹی۔ کسائی کی بیٹی نے عطار کے بیٹے سے شادی کی، تو جیسے ہی شادی ہوئی پہلی رات ہوئی، شادی منائی اور سارا کچھ ہو گیا، بعد میں اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آ گئی، تو والدہ نے پوچھا کہ آپ کی پہلی رات کیسے گزری؟ اس نے کہا کہ ماں جی میں جیسے ہی پہنچی گھر میں بے ہوش ہو گئی تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ رات کیسے گزری۔ جیسے ہی پہنچی کیا ہو گئی؟ بے ہوش ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ شادی کی رات کیسے بسر ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ماں نے کیا کہا؟ مجھے بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا باپ پہلے عطار کا کام کرتا تھا، خوشبو بیچنے والا تھا، میں اس ماحول کی عادی تھی۔ جب کسائی سے شادی ہوئی یہاں پر آئی تو سارا میں سمجھا خوشبو ہوگی، لیکن یہاں پر تو کچھ اور معاملہ تھا۔ یہ میں نے واقعہ ثواب کے لیے نہیں ذکر کیا، یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہماری یہی حالت ہے، یعنی جب ہمیں خوشبو ولایت آتی ہے ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، چکر آ جاتے ہیں۔
جب بھی دیکھیں ولایت کو کس طرح استعمال کیا ہے، ٹول بنایا ہے دشمن نے. جب بھی ولایت کا نام آتا ہے فوراً چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ولایت کا مطلب کیا ہے، ولایت کہاں پر ہوتی ہے، ولایت کس جگہ ہوتی ہے. بھائی یہ تو خوشبو تھی جس کے ذریعے سے پورا جہان اللہ کے دین سے معطر ہونا تھا، نظام قرآن سے معطر ہونا تھا. اس سسٹم کے ذریعے پورے جہان کی زندگیوں نے معطر ہونا تھا، خوشبودار ہونا تھا. لیکن آج اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آج ہم اس کو چھپاتے پھر رہے ہیں کیونکہ ہم بدبودار ماحول میں، بدبودار سسٹم میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو پھر کبھی ایسا نہ ہوتا ہمارے ساتھ. پھر ناامیدی آ جاتی ہے، بھائی کیسے ہوگا؟ آپ تو بات کر رہے ہیں کہ ولایت کی بات کر دیں، امامت کی بات کر دیں، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ یہ پوچھتے پھریں کہ ہوگا کیسے. قرآن کہہ رہا ہے ہو جائے گا، آپ کہہ رہے ہوگا کیسے. رسول خدا کو اللہ رب العزت فرما رہے بار بار، اے رسول خدا فرما دیں. آپ کہہ رہے ہیں ہوگا کیسے؟ آپ کے لیے، آپ سے زیادہ تو مشکل رسول خدا کے لیے تھی، اس لیے بار بار اللہ رب العزت کا حکم آ رہا تھا. یہ غدیر، حقیقت غدیر یہی ہے جو علماء کرام نے بیان کی ہے. باقی میں نے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے، لیکن جو آقا بابر نے مجھے وقت دیا تھا میں اس سے ڈبل سے ٹرپل چلا گیا ہوں. انشاءاللہ خدا تعالی آپ تمام مومنین کو اس بابرکت دن کے طفیل شاد اور آباد فرمائے. خدا تعالی سے دعا کریں پروردگار عالم. اور کوئی خطیب تو نہیں ہے آگا، بس ورنہ سنیں گے اور بھی. اچھا، خدا تعالی سے دعا کریں پروردگار عالم اس بابرکت دن کے طفیل ہمیں اپنی زندگیوں پر نظام غدیر کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا تعالی سے دعا کریں پروردگار عالم ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنی مملکت میں پیغام غدیر کو پہنچانے کی، پیغام غدیر کو سمجھانے کی، پیغام غدیر کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد خدا تعالی سے دعا میں پروردگار عالم آپ تمام مومنین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. آپ تمام مومنین کے عزت مال جان ناموس کی حفاظت فرمائے، رزق خیر میں برکت عطا فرمائے. پروردگار عالم انتظامیہ نے جو یہ پروگرام برگزار کیا ہے، انعقاد کیا ہے کانفرنس کا، خدا تعالی ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. خدا تعالی کی بارگاہ میں دعا ہوئیں پروردگار عالم تمام مظلومین جہان کو رہائی عطا فرمائے. خدا تعالی سے دعا کریں پروردگار عالم ظالمین کو ظلم سے نیست و نابود فرمائے. خدا تعالی سے دعا کریں پروردگار عالم مملکت پاکستان کو ترقی اور تکامل عطا فرمائے. مملکت پاکستان کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا فرمائے. خدا تعالی سے دعا کریں پروردگار عالم ہمیں قرآن، دین، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. خدا تعالی سے دعا کریں پروردگار عالم ہمیں اپنی نسل کو اس دور کے ولی کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور تمام مومنین کی صحت اور سلامتی کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، علماء حقہ رہبر معظم استاد محترم کی حفاظت اور طولانی عمر کے لیے، اور انتظامیہ نے جو اقدام کیا ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے 3 دفعہ محمدی علوی و فاطمی صلوات